عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کی تعریف یہ ہے کہ زرعی زمین سے آپ لوگ جو کچھ اگاتے ہیں، چاہے وہ گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، سبزیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، زرعی زمین سے جو اگاتے ہیں اس میں سے 10واں حصہ بطور زکوٰۃ کے مستحقین کو دے دینا، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کا معنی ہی 10واں حصہ ہے۔ عشر یہ 10 کو کہتے ہیں، عشر، اور عین پر پیش ڈال دو عشر، تو یہ 10واں حصہ۔ تو زرعی زمین کی پیداوار میں سے جو کچھ نکلتا ہے اس میں عشر واجب ہے۔ 10واں حصہ اللہ کے نام کا الگ کرنا واجب ہے۔ اور یہ وہ زرعی زمین جس کو سیراب کرنے میں آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، آپ کا وقت نہیں لگتا، آپ نے موٹر نہیں لگائی، آپ نے وہاں کنویں پر جانور کو باندھ کر سیراب نہیں کیا، آپ نے کسی نہر سے، جس نہر کا آپ بل دیتے ہیں، وہ نہیں دیا، آسمانی پانی سے سیراب ہوا، بارش کے پانی سے سیراب ہوا، تو اس میں 10واں حصہ واجب ہے، عشر واجب ہے۔ اور وہ پیداوار، وہ زمین جہاں پر آپ نے اس کو سیراب کرنے میں اضافی خرچ کیا ہے، آپ نے وہاں پر کنویں پہ جانور کے ذریعے سے سیراب کیا ہے، موٹر لگا کر سیراب کیا ہے، یا سرکاری نہر جس کا آپ سالانہ یا ماہانہ بل دیتے ہیں اس کے پانی سے سیراب کیا، تو وہاں پر اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ وہاں عشر ہے، یہاں نصف عشر ہے۔ بارانی میں 10واں حصہ ہے اور نہری یا چئی میں 20واں حصہ ہے۔ وہاں 10 توڑوں پر 1 توڑا واجب ہے، یہاں 20 پر 1 واجب ہے، کیونکہ اس میں آپ کی محنت اضافی ہے، خرچ آپ کا اضافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا حق کم کر دیا۔ تمہاری محنت زیادہ ہے، حق اللہ نے اپنا کم کر دیا، 20واں حصہ دے دیا۔ اور جس میں سیراب کرنے پر آپ کا اضافی خرچ نہیں ہوتا، تو فرمایا وہاں پر کیا کرو، 10واں حصہ اس میں سے نکال دو، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ اور عشر کے درمیان کچھ تھوڑا سا فرق ہے وجوب میں۔ زکوٰۃ میں کچھ اضافی شرائط ہیں، اضافی قیود ہیں، عشر میں وہ نہیں۔ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جس پر پورا سال گزر جائے، سال کے بعد آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن عشر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ ایک سال میں ایک کھیت سے اگر آپ ایک کے بعد ایک فصل اٹھاتے ہیں تو ہر بار جو پیدا ہونے والا فصل ہے اس میں عشر واجب ہے۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں آپ پورے سال کے بعد جتنا بھی آیا، سال کے اول میں آپ کے پاس 2 لاکھ تھے، درمیان میں آپ کے پاس 50 لاکھ ہو گئے، آخر میں کروڑ ہو گئے، تو اس میں الگ الگ نہیں، بس پورے سال کی زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوگی، آپ ادا کریں۔ لیکن عشر میں ایسا نہیں، عشر میں سال گزرنا شرط نہیں۔ ابھی آپ نے گندم کاٹی، گندم کا عشر ہے، اس کے بعد وہاں پر آپ نے کوئی اور فصل لگا دی، سال میں 2 فصل ہو گئی تو 2 بار عشر ہو گیا۔ آج کل جو ہے وہ کھیتی باڑی کے نئے طریقے آ گئے، ٹنل وغیرہ، وہاں 3 مہینے میں فصل تیار ہے، سال میں 4 فصل لگائے تو چاروں کے چاروں فصل پر کیا ہوگا بھائی، عشر واجب ہوگا۔ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور پھر زکوٰۃ خاص مالوں پر واجب ہے، عشر خاص مال پر واجب نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف یہی تصور ہے کہ گندم کا عشر دے دیں، گندم کا عشر نہیں،
بلکہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کا عشر ہے۔ ما اخرج، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو بھی زمین سے نکلتا ہے، جو بھی زمین سے نکلتا ہے اس پر عشر ہے۔ تو پھر اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں، سبزیاں وغیرہ زمین سے نکلتی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ جو کاشت کیا جاتا ہے، جو خود رو ہے اس پر کوئی عشر نہیں ہے۔ خود رو گھاس جو خود ہی اگتی ہے، جانور کھاتے ہیں، ان کے لیے لاتے ہیں، ان پر کوئی عشر نہیں ہے۔ لیکن جو اگاتے ہیں، جس سے منافع مقصود ہوتا ہے، وہ چاہے آپ کے کھیت میں پٹھے ہیں، آپ کے پاس کھیت کی جوار ہے، یا آپ سبزیاں اگاتے ہیں، ہر چیز پر عشر ہے، ہر چیز پر۔ ان کو چھوڑیے، اس کے علاوہ اگر آپ کی زمین میں شہد کی مکھیوں نے آ کر درخت پہ چھتا لگا دیا شہد کا، تو اس پر بھی عشر ہے، اس پر بھی عشر ہے۔ ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو بھی زمین سے تم اگاتے ہو ہر اس چیز پر عشر ہے۔ زکوٰۃ خاص مالوں پہ ہوتی ہے، عشر کے لیے مال کا خاص ہونا نہیں ہے، بلکہ ابھی گندم ہے اس کا عشر ہے، پھر سبزی کاشت کی اس کا بھی عشر ہے، جو چیز زمین سے نکالتے ہیں۔ اور پھر گندم میں جو مقصودی چیز ہے، بھوسا بھی ہے، لیکن بھوسے پر عشر فقہائے احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے لیس علی التبن، تبن کہتے ہیں تنکوں کو، بھوسے کو، بھوسے پر عشر نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود کیا ہوتی ہے؟ گندم۔ اگرچہ یہ بھوسا ضائع تو نہیں ہوتا، استعمال کی چیز ہے، جانور کھاتے ہیں، لیکن اس میں مقصود گندم کے دانے ہوتے ہیں، دانوں پر عشر ہے، پھر بھوسے پر عشر نہیں۔ اور وہ زمین جو نہری ہو، جو کنویں کی ہو، اس میں نصف عشر ہے، آدھا عشر، یہاں 10واں حصہ، یہاں 20واں حصہ آتا ہے، کیونکہ یہاں محنت اضافی ہے، خرچہ اضافی ہے، اس لیے اللہ نے اپنا حصہ یہاں پر کم کر دیا۔ اور پھر زکوٰۃ کے لیے ایک شرط اور بھی ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ عاقل اور بالغ صاحب نصاب جس کے پاس مال ہے، وہ عاقل بھی ہے، وہ بالغ بھی ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ اگر بچہ ہے، وہ کروڑوں نہیں اربوں کا مالک ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لاکھوں کا مالک ہے لیکن عقل نہیں، وہ پاگل ہے، اس کے مال پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن عشر میں یہ شرط نہیں ہے۔ عشر اگر بچے کی زمین ہے، بچہ مالک ہے اس کا، آگے مزدوری پہ وہ کام کرواتا ہے، مزارعات پر دی ہوئی ہے، تو اس بچے کی زمین پر بھی جو پیداوار اس سے نکلے گی اس پر بھی عشر واجب ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس پر عشر نہیں ہوگا۔ عقل اور بلوغ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، عشر کے لیے شرط نہیں۔ عشر بچے کی بھی اور پاگل کی زمین پر بھی واجب ہوگا۔ اور پھر عام طور پر جو زمین خود وہ کھیتی باڑی نہیں کر رہا، آگے دی ہوئی، دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک مزارعات پر دے دی ہے، آد پر دے دی ہے، بٹائی پر دی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیکے پر دے دی ہے۔ جو آد پر زمین دی ہے، مزارعات پر دی ہے، بٹائی پر دی ہے، زمین میری ہے، محنت تیری ہے، اور اس میں اگر مزید جو شرائط ہیں شریعت کی حدود کے اندر، خرچے میں بھی اگر
وہ آپس میں کچھ تناسب کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو اس میں مالک پر بھی عشر ہوگا اور مزارع پر بھی عشر ہوگا۔ 100 توڑا ہوا بٹائی کی زمین میں، 50 مالک کا ہے، 50 مزارع کا ہے۔ 50 کا عشر مزارع ادا کرے گا، 50 کا عشر یہ مالک ادا کرے گا۔ یعنی جس کے گھر وہ گندم گئی ہے، جس کے گھر وہ سبزی گئی ہے، جس کے گھر وہ زمین کی پیداوار گئی ہے، اس پر عشر واجب ہے۔ اس لیے مزارعین کے ساتھ ساتھ جو مالک ہیں وہ بھی عشر ادا کریں گے، کیونکہ ان کے گھر میں بھی وہ غلہ، وہ گندم، وہ اناج آیا ہے۔ دونوں فریقوں پر عشر واجب ہوگا۔ اور ٹھیکے کی زمین کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ ٹھیکے پر زمین دی جاتی ہے، طے کر دیا جاتا ہے کہ سال کا ایک کنال کا 5,000 ہے، 10,000 ہے، جو بھی ہے، جو چل رہا ہے علاقے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے ایگریمنٹ ہو گیا، سال کا ٹھیکہ ہو گیا۔ اس نے جتنے کنال زمین تھی اس کے حساب سے مالک کو پیسے دینے اور خود پیداوار، کھیتی باڑی خود کرنی ہے، دانے خود لے کے جانے ہیں، سب کچھ خود لے کے جانا ہے۔ تو یہاں مسئلہ تھوڑا الگ ہو جائے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ کرائے کی مد میں آ جائے کہ مالک نے اپنی زمین کرائے پہ دے دی۔ تو اب اس نے کرایہ لیا ہے، اس نے زمین کی پیداوار سے کچھ نہیں لیا، زمین کا کرایہ لیا۔ اس لیے ٹھیکے کا جو ٹھیکیدار ہے، جو مالک ہے، جس نے زمین ٹھیکے پر دی ہے، وہ جو اس سے پیسے لے گا ٹھیکے کے، اس پر کوئی عشر نہیں ہوتا، کرائے پر عشر نہیں ہوتا۔ یہ ایک طور سے ایک شکل کرائے کی ہے اور یہ دینا جائز ہے۔ بعض ساتھیوں نے مسئلہ پوچھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیکے پر زمین دینا یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے یہ بھول ہوئی۔ بہت بڑے آدمی ہیں اور بڑا مطالعہ ہے، بڑے ان کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اس مسئلے میں یہ ویڈیو بڑی وائرل جب ہوتی ہے تو سب کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نے تو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، ہم سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زمین ٹھیکے پر آپ دے سکتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ دکان اگر آپ کرائے پہ دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا۔ جگہ بھی کرائے پہ دیتے ہیں، آپ کے پاس جگہ پڑی ہوئی ہے، کوئی آدمی آ کے کہتا ہے جی میں نے یہاں بلاک کی فیکٹری لگانی ہے، آپ طے کر لیتے ہیں اتنا کرایہ ہے، تو یہاں تو کوئی سود نہیں ہے۔ تو پھر زمین جس کے آپ مالک ہیں، آپ کے لیے وہ اگر اس میں پیداوار آپ خود کاشت کریں، آپ کے لیے وہ منتفع ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اس کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ یہاں جو عشر ہوگا ٹھیکے کی زمین کا، وہ سارے کا سارا عشر وہ ٹھیکیدار ادا کرے گا جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے۔ وہ عشر، کیونکہ پیداوار ساری اس کے گھر گئی ہے، اس نے اپنی زمین کا کرایہ لے لیا، تو کرائے پر کوئی عشر نہیں ہے، ٹھیکیدار پر عشر ہے۔ جو ٹھیکیدار اسے کہتے ہیں جو ٹھیکے پہ لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں لیکن آپ مقروض ہیں، تو قرض کو آپ کے زکوٰۃ کے نصاب سے منہا کیا جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ نقد ہے اور آپ پر قرض بھی ہے، اگر قرض اور موجودہ رقم برابر ہے تو آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے قرض دینا ہے، وہ سارے دینے ہیں اس کو۔ اور اگر کم ہے تو پھر قرض منہا کیا جاتا ہے، باقی جو رقم بچتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن عشر میں یہ قرض کی منہا کی کوئی شرط نہیں۔ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی، اس کے گھر میں 100 من گندم آ گئی، اب یہ کہے کہ جی مجھ پر تو اس سے زیادہ قرض ہے لوگوں کا، میں عشر نہیں ادا کرتا، ایسا نہیں۔ یہاں قرض منہا نہیں کیا جائے،
جتنا آ گیا اس میں سے عشر دینا ہے۔ قرض کے منہا کی کوئی شرط یہاں نہیں۔ مصارف عشر کے وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں، یعنی عشر کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان مصارف میں آپ عشر جو ہے وہ ادا کریں۔ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں میں جو مستحق ہیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیں، پھر آپ کے علاقے میں دینی ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اور کوئی اس طرح کا نظام ہے تو اس میں عشر ادا کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، عشر اور زکوٰۃ دیتے وقت، عشر اور زکوٰۃ دیتے وقت جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو واضح کریں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا یہ عشر کا پیسہ ہے، کیونکہ عشر اور زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں نہیں لگتی، عشر اور زکوٰۃ کی رقم تنخواہوں میں نہیں لگتی، تنخواہ آپ عشر میں سے نہیں دے سکتے۔ مزدور وغیرہ بلاتے ہیں گندم کاٹنے کے لیے تو بعض لوگ انہیں دے دیتے ہیں 1 توڑا 2 توڑا، ان کو بھی دے دی، ان سے گندم کٹوائی مزدوری میں، اور ادھر عشر میں بھی اس کو منع کر دیا۔ یہ نہیں ہے صحیح۔ یہ عشر کی یا زکوٰۃ کی رقم ان اجناس میں نہیں لگتی، اس میں تملیک شرط ہوتی ہے، جو مستحق ہے اس کو مالک بنانا۔ تو اس لیے زکوٰۃ میں جس طرح آپ پیسہ ہی دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس دکان ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہیں پیسوں میں، عشر میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گندم نہیں دیتا، اتنے میں پیسے دے دیتا ہوں، تو جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آگے جس کو دے رہے اسے کہیں کہ یہ عشر کے پیسے ہیں، مصرف کے اندر خرچ کریں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر کچھ مسائل اور بھی بیان کیے جائیں گے۔